العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انتہائی قابل قدر لائق صد احترام سامعین محترم، اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا کیا، انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ایک تسلسل قائم فرمایا. ہر نبی نے اپنی قوم و ملت کو صراط مستقیم دکھلانے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا. سب سے بڑی فکر، سب سے بڑی سوچ جو امت کے ہر فرد میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کی راہ دکھا دی جائے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی اسی بات کو بیان کر رہے ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی کامرانی یہ ہے کہ کسی انسان کو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے اپنی امت کو یہ پیغامات دیے ہیں کہ کس انداز سے وہ جہنم سے بچ سکتا ہے اور کس انداز سے وہ جنت میں جا سکتا ہے. آج کی اس بزم میں ہم 5 طریقے جہنم سے بچنے کے اور 5 طریقے جنت میں جانے کے بیان کریں گے. سب سے پہلا طریقہ جس سے انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من صلی للہ 40 یوما فی جماعہ يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس شخص کو اللہ کا تقرب اس انداز سے نصیب ہو جاتا ہے. ایک یہ عمل اس کی روٹین بن جاتی ہے اور اس روٹین کے بننے کے بعد اس کی زندگی کا مزاج عابد کا بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں جب تک وہ زندہ رہتا ہے منافق نہیں ہو سکتا، اور اگر قیامت کا دن ہوگا تو خالق و مالک اس کو جہنم سے آزاد فرما دے. ضروری پہلو جس حدیث نے ہمیں بیان کیا ہے، مومن ویسے بھی مقررہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں منافقوں کی علامت بیان کی ہے، وہاں یہ حقیقت مسلمانوں کے سامنے کھولی ہے. ان للمنافق علامات، منافق کی کچھ علامتیں. تحیتهم لعنہ، مسلمان جب ایک مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دعا دیتا ہے، خیر خواہی کے پہلو کو پیش کرتا ہے۔ منافق جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تحیتہم لعنہ، ان کا سلام ایک دوسرے پہ لعنت بھیجنا ہے۔ وغنیمتہم غلول، مسلمانوں کی غنیمت تو یہ ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے ان کو شکست دے، اور ان کا مال جو ہاتھ لگے وہ غنیمت ہے۔ جبکہ منافق کی غنیمت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے مال کو ہی لوٹتا ہے، اور اس طرح کا دھوکہ اور فراڈ کر کے جو مال حاصل کرتا ہے حلال کا ہوتا ہے، جبکہ منافق کا کھانا جو ہے وہ لوٹ کسوٹ اس کا کھانا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور چوتھی علامت جو منافق کی بیان کی اس حدیث کے اندر، لا یأتون الصلاة الا دبرا، منافق جب نماز کی طرف آتا ہے تو ہمیشہ نماز میں لیٹ ہی آتا ہے۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ سخب بالنہار وخشب باللیل، دن کو دیکھو تو بازاروں کے اندر چیختا نظر آتا ہے، رات کو دیکھو تو ایسے چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے جیسے لکڑی پڑی ہے، کوئی حرکت نہیں، نہ اللہ کا ذکر، نہ عبادت، نہ نماز۔ اللہ ہم سب کو ایسی حالتوں سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی صحابی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 6 عذر لے کر آئے کہ مجھے اس بات کی اجازت مل جائے کہ میں مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں نماز پڑھ لوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل ضریر البصر، میں نبینا انسان ہوں، شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے دور ہے، ولیس لی قاعد یلاومنی الی المسجد، اور گھر سے مسجد تک لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ نبینا ہوں، گھر مسجد سے دور ہے اور کوئی لانے والا بھی نہیں۔ وَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، کیا میرے لیے کوئی اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وهل تسمع النداء، بتاؤ اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں، جھوٹ بولنا تو آپ نے سکھلایا ہی نہیں۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ چوتھا عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان بین بیتی ومسجدی نخلا وشجرا، میرے گھر اور مسجد کے درمیان جھاڑیاں ہیں اور کھجور کے درخت ہیں، میں نبینا انسان ہوں، اگر کسی درخت کے ساتھ الجھ جاؤں، ٹکرا جاؤں تو کیا بنے گا؟ کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وهل تسمع النداء، اذان سنتے ہو؟ قال نعم، اذان تو سنتا ہوں۔ کہا مسجد میں آ کے نماز۔ 5واں عذر لے کے پھر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان المدینہ کثیرۃ الہوام والسباع، آپ جانتے ہیں مدینے کے اندر اللہ کی مخلوق درندے بھی ہیں، اور میں نبینا انسان ہوں، رات کی تاریکی میں اگر نکلوں کوئی نقصان ہو جائے تو؟ قال وهل تسمع المؤذن في البيت الذي انت فيه، جس گھر میں تم رہائش رکھے ہوئے ہو، ہاں تمہیں مؤذن کی آواز پہنچتی ہے؟ قال نعم، آواز تو پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز۔ آخری عذر لے کے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کما ترانی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، قد ذهب بصری ورق عظمی ودبر سنی، اللہ کے رسول آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، اب تو جسم کی ہڈیاں بھی باریک ہو چکی ہیں، اب بھی اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ قال وهل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، بتاؤ تجھے یہ آواز پہنچتی ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف؟ قال نعم، آواز تو پہنچتی ہے۔ قال فحيها الله، آؤ پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ میرے معزز اور محتشم بھائیوں، 6 عذر پیش کیے، نبینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، کوئی لانے والا نہیں، اور گھر اور مسجد کے درمیان درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، اور مدینے میں درندے ہیں، اور بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں باریک ہو چکی ہیں۔ 6 عذر سننے کے باوجود ان کو اجازت نہیں ملی کہ گھر میں نماز پڑھ لیں۔ میں اور آپ جن کو اللہ نے آنکھوں کی نعمت سے بھی نوازا ہے، جن کے گھر مسجد سے دور بھی نہیں اور لانے والے کی ضرورت نہیں، اور امن اور امان میں رہ رہے ہیں، اگر پھر بھی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا، اپنے اپنے ملک میں چیک کیجئے، اللہ نے کسی کو سائیکل دی ہے، کسی کو موٹر سائیکل دی ہے، اور کسی کو گاڑیوں سے نوازا ہے، ان ساری کی ساری نعمتوں کے باوجود اگر مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کو 7واں کون سا عذر پیش کر کے اللہ سے معافی مانگے گا؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے، لو انکم صلیتم فی بیوتکم لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ۔ مسلمانوں، تم نے اگر مسجدوں کو چھوڑ کر گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی تو تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور جس نے نبی کی سنت کو ترک کر دیا وہ صراط مستقیم سے گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوتا تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نماز کو بر وقت ادا کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہی ایک مسلمان کا شعار ہے، ایک مسلمان کی بصیرت کی برہان ہے، اس کی سعادت کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، آواز آئے گی، این جیرانی، کہاں ہے میرے پڑوسی؟ کوئی شخص جواب ہی نہیں دے گا کہ اللہ کے پڑوسی کون ہو سکتا ہے؟ جبریل جواب دیں گے، یا ربی وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، اللہ آپ خالق، باقی ساری مخلوق، بھلا ہو سکتا ہے کہ